اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی، الکوثر کوثر، فصل لربک، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرے، ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، ہی ابتر ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں کوثر کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 15واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 14 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی صورت 3 آیت سے کم نہیں۔ وہ صورتیں جو 3 آیات پر مشتمل ہے وہ 3 ہیں، ایک سورۃ العصر، دوسری سورۃ الکوثر، تیسری سورۃ النصر، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک خاوند سے ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، پھر 1 سال بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے، 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے اور ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اس کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اس عمر کو پہنچے تھے کہ کوشش کر کے گھوڑے گدھے پر سوار ہو جاتے تھے۔ تقریباً 8-9 سال عمر تھی اور اس عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو عاص بن وائل نے شور مچایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہیں رہی، یہ ابتر ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جو کلمہ سناتا ہے، توحید سناتا ہے، وہ کب تک رہیں گی؟ جب اپنی نرینہ اولاد نہ ہو تو کام ختم ہو جاتا ہے، لڑکیاں دوسرے کے گھروں میں چلی جائیں گی اور عورت کھل کر تبلیغ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مشن ختم ہو جائے گا کہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ طبی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تکلیف ہوئی۔ آخر بری بات آدمی سنے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ آدمی لوہے یا ربڑ کا بنا ہوا تو نہیں ہے، انسان آخر انسان ہے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر فی الجنہ، جنت میں نہر ہے۔ وہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہے کہ یہ زمین کی گہرائی میں چلتی ہے اور دونوں طرف مٹی کے بند ہوتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں۔ وہ نہر جنت کی زمین کی سطح پر چلتی ہے اور کناروں پر موتیوں کے بند ہیں۔ اس نہر کا پانی حوض کوثر میں ہوگا۔ اس حوض کوثر کے متعلق فرمائے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے جیسے مکہ مکرمہ سے لے کر ازرحا کے مقام تک۔ آپ لوگ اس طرح سمجھے کہ ایک گجرانوالہ سے کراچی تک جتنی مسافت ہے، یہ جو ہے
سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، تو اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو حشر کے تمام عرصہ میں پیس نہیں لگے گا، لیکن اگر کوئی بار بار پینا چاہے گا تو وہ پانی فوراً ہضم ہوتا جائے گا۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، ہر نبی کے لیے حوض ہے، اس کے امتی اس حوض سے پانی پئیں گے، مگر فرمایا سب سے بڑا حوض میرا ہوگا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوگی اور 40 صفیں باقی پیغمبروں کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور 1/3 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے تمام امتیوں کی ہوگی۔ ایسے پیغمبر بھی ہوں گے کہ جن کے ایک امتی ہوگا، اور ایسے پیغمبر بھی ہوں گے کہ جن کا کلمہ پڑھنے والے 2 ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے 3 امتی ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے 4 امتی ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے 5 امتی ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے پیغمبر بھی آئیں گے کہ ایک امتی بھی ساتھ نہ ہوگا، یعنی اس نبی کا کلمہ نہ بیوی نے پڑھا، نہ اولاد نے پڑھا، نہ کسی بہن بھائی نے پڑھا، تنہا پیغمبر میدان میں آئے گا، سب سے زیادہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، محبت کرنے والی ہو، میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت والے دن فخر کروں گا، خوش ہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، 4 سے زیادہ بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی تو چلا گیا اور کھانے والے اب تک کھا رہے ہیں۔ استاد محترم حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ خاندانی منصوبہ بندی کر کے آنے والوں کو روکتے ہیں، بھائی تم آگے جاؤ، آنے والوں کو آنے دو، ان کے لیے جگہ چھوڑو۔ اقتصادیات والے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ بڑے پریشان کہتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد لوگ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے؟ بھائی کھانے پینے کا مسئلہ رب تعالیٰ کے متعلق ہے یا تمہارے متعلق ہے؟ تم نے کھانے کھلانے کا ٹھیکہ کب سے لیا ہے؟ یہ تو رب تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ 12ویں پارے میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی نہیں ہے چلنے پھرنے والا زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کی روزی۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ آج سے 50-60 سال پہلے لوگ تھوڑے ہی ہوتے تھے، پیداوار بھی کم ہوتی تھی، زیر کاش زمین بھی تھوڑی تھی، اب لوگ زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پیداوار زیادہ کر دی، بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پیداوار بڑھاتے جائیں گے۔ پھر عجیب بات ہے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کے لیے تو ہم ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ملک غیر ملک ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور مغفرت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے نہیں لی، اس کی فکر ہی کسی کو نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ کمائی کرنا جائز نہیں، بالکل کماؤ، ملک میں غیر ملک میں جاؤ، مگر اس بات کو مد نظر رکھو کہ ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے۔ لہذا جتنا آدمی رزق کے لیے گھومتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، اور جس کی مغفرت ہوگی بس اس کی کیا بات ہے۔ تو حوض کوثر میں نہر کوثر کا پانی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کنارے پر جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حوض کوثر میں بیٹھا ہوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر ہوں گے۔ وصاحبی علی الحوض، یہ جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ ان دونوں کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، وفات کے بعد بھی ساتھی ہے، اور محشر میں بھی ساتھ ہوں گے، حوض کوثر پر بھی ساتھ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے مار کر بھگائیں گے، پیچھے ہٹائیں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہے، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کیوں دھکیلتے ہو؟ فرشتے کہیں گے حضرت آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں گھڑی تھی۔ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا، میں فرشتوں سے کہوں گا جلدی سے ان کو میری آنکھوں سے پیچھے ہٹا دو۔ تو اہل بدعت جتنے ہیں وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ بدعت بڑا سنگین جرم ہے، جس طرح شرک سخت ترین جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری شفاعت میرے ہر گناہگار امتی کے لیے ہے، من لم یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہے، قطعاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب ماننا، مختار کل ماننا قطعاً شرک ہے، اور مشرک کے لیے نہ شفاعت ہے اور نہ وہ حوض کوثر کا حقدار ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان مسائل کو چھوٹے مسائل نہ سمجھنا۔ بعض نادان قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات ایسی ہی ہے جیسے حنفی، مالکی، شافعی اختلافات ہیں۔ حاشا کلّہ، یہ ایسے اختلافات نہیں ہیں، بلکہ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے نہ نمازیں کام آئیں گی اور نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی خیر کثیر دی۔ شاگردوں میں سے ایک نے کہا حضرت آپ اس کا معنی خیر کثیر کرتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے اور حوض کوثر مراد ہے۔ تو مسکرا کر فرمایا کہ میں نے جو اس کی تفسیر خیر کثیر کی یہ اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ خیر کثیر جنس ہے، حوض کوثر اس کی ایک نوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی، نبوت دی، رسالت دی، قرآن دیا، یہ امت دی، حوض کوثر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے تو اس کے شکر کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ تمام عبادات میں نماز کا بہت بلند مقام ہے۔ قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا، لیکن آج ہم نے نماز کو کچھ نہیں سمجھا۔ نماز ایسی شے ہے کہ اگر کوئی تختہ دار پر لٹکا ہوا ہو، بدن میں میخیں ٹھوکی ہوئی ہو، پھر بھی معاف نہیں ہے، اشارے کے ساتھ پڑھیں۔ اگرچہ ظاہر شرم آتی ہے، لیکن دین کا مسئلہ ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، بچے کا سر پیٹ سے باہر آ گیا ہے، باقی جسم نہیں نکلا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس حالت میں بھی عورت کو نماز معاف نہیں ہے۔ وہ بچے کا سر ہنڈیا میں کر کے نماز پڑھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمین میں گھڑا کود کر بچے کا سر اس میں کر کے نماز چڑھے۔ اس وقت جو خون آئے گا بیماری کا ہوگا، نفاس کا نہیں ہوگا، اس لیے نماز اس پر فرض ہے۔ اس سے جو ہے وہ اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہم ہے۔ تو فرمایا نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کرے۔ بعض حضرات نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس کا معنی ہے نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھ، لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا،
دوسری تفسیر یہ کرتے کہ جب نماز پڑھو تو اپنی چھاتی کو قبلے کی طرف ٹھیک کرو، لیکن ونحر کے صحیح تفسیر وہ ہے جو جمہور نے کی ہے کہ نحر کا معنی قربانی کرنا ہے، اونٹ کو کڑے کر کے قربانی کرنے کو کہتے ہیں، یہ مستحب ہے، لٹا کر ذبح کرنا بھی صحیح ہے، تو ونحر میں قربانی کا حکم ہے۔ قربانی کا منکر کہتے ہیں کہ یہ جو عام لوگ قربانیاں کرتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ مولویوں نے کھانے جمع کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن خراب کیے ہیں، کہتے ہیں قربانی صرف حاجی کو کرنی چاہیے۔ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے انسانیت چلی ہے قربانی بھی ساتھ چلی ہے۔ حابیل قابیل کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قربانی کا حکم ہوا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اذا قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی پس ان میں سے ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی نہ ہوئی، تو قربانی مولویوں نے نہیں بنائی، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یہ نہیں فرمایا کہ حج کر اور قربانی کر۔ اس وقت تو حج نہیں تھا جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اور حج مدینہ طیبہ میں فرض ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 یضحی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ قربانی نہ حرم کے ساتھ خاص ہے اور نہ حاجی کے ساتھ خاص ہے، فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ چنانچہ عاص بن وائل کا نام بیٹے کے سامنے آتا تھا تو شرمندہ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا اس کا نام نہ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں رہی، یہ دین بھی نہیں رہے گا، لیکن الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امتیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور جانوں کو تکلیفوں میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور انشاءاللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک یہ دین، یہ حق باقی رہے گا، اس کے بعد کمان خود سنبھال لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔